موجود رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، علماء کرام، مشائخین اعظام، قائدین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کے سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا کہ میں سیرت النبی کو بیان کر سکوں۔ اگر ساری عالم کے درخت خلم بن جائیں یا سارے عالم کا پانی سیاہی بن جائے یا سارے عالم کہ زمین و آسمان اور آگ بن جائے، تب بھی کوئی سیرت النبی کے بیان کا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور کن کن پہلو کو بیان کروں، کس کس باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں، سب باتوں کو یا کم سے کم مجھے جتنی معلومات ہیں ان معلومات کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے سرزمین دکن وہ ہندوستان و سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں کیا بیان کر سکوں، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وجہ ہے تخلیق ہے، کائنات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے عالمین کا ایک عالم نہیں، سارے عالم کا، یونیورس کا، نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے کہوں تو ساری یونیورس کا وجود اگر آیا اور اس دنیا کا بھی وجود آیا تو اس کی وجہ آپ کے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے شاید دنیا واقف نہیں، وہ دنیا جو آج اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہے کہ بدنام کرتی ہے، یا وہ یہود و نصارہ کی سازشیں جو اسلام کو دہشت گردوں کا مذہب کہے کہ مخاطب کرتے ہیں، ان تک یہ آواز، یہ پیغام کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بحیثیت غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میرا فرض ہے کہ بیان کروں اس دنیا کو جو دنیا اسلام کو دہشت گرد یا دہشت گردوں کا مذہب سمجھتی ہے، کہ اسلام زور شمشیر سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا۔ کتنے باتوں، کتنے واقعات کو بیان کروں کہ کچرا پھینکنے والی اگر ایک دن کچرا نہیں پھینکتی تو اس کی عیادت کے لیے گھر کو پہنچ جاتے ہیں۔ طائف کے میدان میں زخمی ہو جاتے اور کہتے میرے رسول اللہ کہ میرے زندگی کا سخت ترین دن ہے، جبریل علیہ السلام پیغام لے کر
لیکن اس پیغام کو مسترد کرتے ہیں۔ یتیموں کے تعلق سے ہو تو یہ بھی ضرور واقعہ بیان کرو کہ میرے آقا نے یتیموں کے تعلق سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لے تو جتنے بال اس یتیم کے سر پر ہیں اتنے گناہ اس ہاتھ رکھنے والے کے معاف کر دیے جائیں۔ زندگی کے ہر شعبے حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے زندگی کو اور زندگی کے حالات کا مقابلہ کرنے کی مثالیں چھوڑی ہیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، یا پھر صلح حدیبیہ ہو۔ جنگ بدر میں فاقے کے عالم میں ہے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ میں دانا نہیں ہے، ہتھیار زن آلود ہے، گھوڑے بالکل کمزور ہے، ہاتھی نہیں ہے، لشکر کم ہے، سووں کی تعداد ہے لیکن مقابلہ کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن پھر بھی سووں کو ہزاروں کے مقابلے میں کامیابی و کامرانی ملتی ہے، فاقوں کو بھی کامیابی ملتی ہے۔ جب صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ ہم بھوکے ہیں کئی دن سے، دیکھیے ہمارے پیٹ کو کہ ہمارے پیٹ کو لگ گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا، اپنا لباس اٹھا کر اپنے پیٹ کو بتاتے ہیں، تو ایک نہیں دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ کر اسلام کے مجاہدین نے، ایمان والے مسلمانوں نے مقابلہ کیا کافروں کا جو ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بھوکے، اس کمزور، زنگالود رکھنے والے ہتھیاروں کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے سرفراز فرمایا کیونکہ وہ صوبوں کے دلوں میں ایمان تھا، ان کے دل میں خوف خدا تھا، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو کامیابی و کامرانی دی۔ اگر جنگ احد دیکھ لیں، بدر میں یہ پیغام تھا کہ ایمان کو مضبوط کرو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مطلب کہ تم اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو سچا بناؤ، صالح بناؤ۔ میں عالم دین نہیں، سیاسی رہنما ہوں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس بیج ہے تو تم اس بیج کو دیکھو، کیا وہ بیج سچا ہے؟ اگر وہ بیج سچا ہے تو تم یہ دیکھو کہ جس زمین میں تم اس بیج کو بونا چاہتے ہو کیا وہ زمین صالح ہے؟ اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے، تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی کامیابی و کامرانی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی۔ سارا دار و مدار اگر آتا ہے تو ایمان پر آتا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے زوال شکست۔ شکست کو زوال دینے کو ایمان کہتے ہیں۔ صرف ایمان ایمان پکارنے سے ایمان نہیں ملتا۔ اگر جنگ بدر کا یہ پیغام تھا تو جنگ احد کا بھی پیغام تھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی، اس وجہ سے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی سے کہا کہ آپ یہاں کھڑے رہیں گے، فلاں صحابی سے کہا آپ یہاں کھڑے رہیں گے، فلاں صحابی سے کہا آپ یہاں کھڑے رہیں گے، ہر ایک کو ایک ایک مقام بتا دیا، لیکن مال غنیمت کو لینے کے لیے یا مال غنیمت کو حاصل کرنے کی لالچ میں سرکار کے بتائے ہوئے مقامات سے ہٹنے کا نتیجہ کہ کامیاب جنگ ناکامی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ بھی پیغام
بدر کا یہ پیغام ہے تو احد کا یہ پیغام ہے. تو صلح حدیبیہ کے وقت بھی تنقیدیں ہوئیں, لوگوں نے بہت سی باتیں کی, لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا کہ اسلام کس طریقے سے پھیلتا گیا, کہاں کہاں تک پہنچا, اور آج سارے مضطرب دلوں کو اگر اطمینان کہیں پر ملتا ہے یا بے چین ذہنوں کو چین ملتا ہے یا دل کے وسوسوں کا جواب اگر کہیں پر ملتا ہے تو الحمدللہ وہ اسلام میں, وہ قرآن میں ملتا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو ترجمہ ضرور پڑھ لے گا, ترجمے سے سمجھ ضرور جائے گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تم حقیقی میں نظر میں قرآن کو مکمل طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو, مکمل طریقے سے قرآن کو جاننا چاہتے ہو, مکمل طریقے سے قرآن میں کیا لکھا ہے سمجھنا چاہتے ہو, تو سب سے پہلے آپ کو, ہم کو اور ہر مسلمان کو صاحب قرآن کو سمجھنا ہو. اگر کوئی صاحب قرآن کو نہ سمجھے تو وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ اسلام کا جو پیغام ہے, رسول اللہ نے جو پیغام دیا, رسول اللہ نے زندگی کے ہر شعبے حیات میں اپنے فیصلے, اپنے حکمت اور اپنے احادیث کے ذریعے پیغام دیا. چاہے وہ تجارت ہو, چاہے وہ میدان جنگ ہو, چاہے وہ دشمنوں سے صلح ہو, چاہے وہ غیر مسلموں کو اپنے قریب لانا ہو, چاہے وہ کافروں کو ایمان کی طرف راغب کرنا ہو. مجھے ایک ہی واقعہ یاد آتا, مکہ فتح ہوا, مکہ فتح ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مجبور ہوئے, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, راستوں میں کانٹے بچھائے گئے, تکالیفیں دی گئیں, ہجرت پہ مجبور ہوئے اور مکے سے مدینہ روانہ ہوئے. لیکن فاتح مکہ جب ہوئے تو آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی, نظریں نیچے تھیں. لوگوں نے پوچھا, صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ ہم فاتح مکہ ہیں, پھر کیا بات ہے کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے, نظریں نیچی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جن لوگوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے, مجھے مصیبتیں دی تھی, تکالیفیں دی تھی. ایک یہ ہے, تو دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گردن جھکی تھی, نظریں نیچے تھیں, شرمندہ کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ بھی ضرور کہا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی چھپے ہیں تو ان کی گردنوں کو اڑا دو. وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ علماء کرام میرے بعد اس پہ تفصیلی بات رکھیں گے آپ کے سامنے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. مکہ فتح ہوا, ایک بڑھیا تھی جو بت پرستی کرتی تھی, اس کو اپنے بتوں سے بے انتہا محبت تھی, بے انتہا محبت تھی اپنے بتوں سے. اس نے سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے, الفاظ سے لوگ اتنے متاثر ہو رہے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور ایمان کو قبول کر رہے تھے.
وہ عورت نہیں چاہتی تھی کہ اپنے بت پرستی سے ہٹے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ رسول اللہ کے کسی الفاظ کو سنے، کسی جملے کو سنے یا کسی بات کو سنے، بس یہی سن رہی تھی کہ نعوذ باللہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جادوگر تھے۔ تو اس عورت نے اپنے بتوں کو جمع کر لیا، اپنے سامان کو جمع کر لیا، پوٹلی بنا لی اور یہ طے کر لیا کہ میں مکہ سے دور چلی جاؤں گی، میرے بتوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی، اور سب جمع کر لیا۔ بہت ضعیف تھی، گھر سے باہر نکلی، آواز دینے لگی کہ کوئی آئے اور میری اس پوٹلی کو، میرے اس وزن سامان کو میرے کھانے پر رکھ لے۔ وہ ایسی جہالت کا دور تھا کہ بزرگوں کا احترام تک نہیں تھا، بزرگوں کی عزت تک نہیں تھی۔ وہ بڑھیا پکار رہی ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ پکارتی رہی، بعد میں آواز پہنچتی ہے ایک شخص تک، پہنچتی ہے آواز، بعد میں بتاؤں گا۔ وہ آواز کو جب کوئی نہیں سنتا ہے تو آپ کی اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس بوڑھیا کے اس پوٹلی کو اٹھا لیتے ہیں، بہت وزن دار ہے تو اس کے کھانے پر نہیں رکھتے، اپنے کھانے پر رکھ لیتے ہیں اور اس بوڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہاں جانا ہے، اور مکے سے نکلتے ہیں، دور تک جانا ہے۔ وہ کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے اتنی دور لے جاؤ جہاں پر میں محمد رسول اللہ کی آواز نہ سن سکوں، اور راستہ تمام نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتی ہے، بری باتیں کہتی ہے، نعوذ باللہ سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، بہت کچھ بولتی ہے، راستہ تمام صرف سرکار کی شان میں گستاخیاں اور غلط باتیں، خراب باتیں کہتی ہوئی گزرتی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری باتوں کو سنتے رہتے ہیں، اور ایک مقام آنے کے بعد بڑھیا کہتی ہے اے نوجوان میرے سامان کو یہاں رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کا سامان اتار دیتے ہیں، اور سامان اتارنے کے بعد پلٹ کر جاتے رہتے ہیں تو بڑھیا کو خیال آتا ہے کہ میری آواز کسی نے نہیں سنی، میں نے اتنی آواز دی کسی نے نہیں سنی، اور اس نوجوان نے سنی، میرے پاس ایک دینار بھی نہیں ہے اس نوجوان کو دینے کے لیے۔ آواز دیتی ہے، کہتی ہے اے نوجوان میرے پاس ایک دینار بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، اگر ہوتا تو ضرور دیتی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک نصیحت ہے، نصیحت کرتی ہوں سنتے جاؤ، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تم ایک جادوگر آیا ہے، نعوذ باللہ کہتی ہے، جس کا نام محمد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس شخص کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں کو نہ سننا، اس پر عمل نہ کرنا، جو بھی اس کی بات کو سنتا ہے اپنے بتوں کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ میں یہی نصیحت دے سکتی ہوں تم کو، یہ میری نصیحت کو گاڑ باندھ کے رکھ لو۔ سرکار مسکراتے ہیں اور پھر پلٹ کے جاتے رہتے ہیں۔ پھر سے بوڑھی آواز دیتی ہے، کہتی ہے نوجوان میں نے نصیحت تو کی ہے تم کو، میں بھول گئی تمہارا نام پوچھنے کا، کیا نام ہے تمہارا بتاؤ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں ہی وہ محمد رسول اللہ ہوں جس کے بارے میں آپ اپنے گھر سے یہاں تک بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے۔ اور وہ بوڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس اخلاق کو، اس عمل کو دیکھ کر مجبور ہو جاتی اور کہتی ہے کہ ہاں میں آج مانتی ہوں، تسلیم کرتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتی ہے۔ ارے یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کی نماز کو جاتے تو ایک طرف حضرت امام حسن تو دوسری طرف امام حسین کو اٹھا کر جاتے۔ ایک مرتبہ عید گاہ کی کہ قریب پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے، زار و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتا اے نوجوان معصوم تو کیوں رو رہا ہے، تو وہ معصوم بچہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، مجھے نہلانے دھلانے والا کوئی نہیں، مجھے نئے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، مجھے خوشبو لگانے والا کوئی نہیں، مجھے عید کی نماز کو لے جانے والا کوئی نہیں، میں یتیم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جانے کے بجائے لوٹ کر اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ اگر امام حسن یا حسین کی کوئی کپڑے ہیں تو اس یتیم کو پہنا دو، نہلاؤ اس کو، خوشبو لگاؤ، تیار کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ تیار کرتی ہے اس معصوم کو، اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور عید کے لیے روانہ کرتی ہے۔ سرکار کی عادت تھی کہ ایک طرف امام حسن ہے تو دوسری طرف امام حسین ہے، لے کر جاتے ان کو عید کے لیے۔ ارے اسی طریقے سے جب وہ یتیم تیار ہو گیا تو اس طرف امام حسن ہے، اس طرف حسین ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں وہ یتیم بچہ کہاں تھا؟ ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، تو یتیم سرکار کے کھانوں پر ہے، اور آپ جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو اپنے کھاندے پر بٹھا کر نماز عید کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ارے یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ بتاؤ، میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جو لوگ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، ان سے سوال کرتا ہوں کیا تم ایسے کردار، ایسے اخلاق، ایسے عمل کی کوئی نشانیاں تم دے سکتے ہو؟ ارے اس جاہل دنیا کو جہالت میں ڈوبی اس دنیا کو جہالت سے نکالا ہے تو اسلام نے نکالا ہے۔ زندگی کے چیلنجز، وہ مسائل کا مقابلہ کرنے کی طاقت یا سوجھ بوجھ یا طریقہ کار اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج آپ کو اور ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ تو نے جو عزت و شرف و مقام مجھ سے گفتگو کر بخشا ہے، کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس عزت سے، اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں امت آئے گی، امت محمدی، جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں۔ ایک امت محمدی کا روزے دار
مسلمان روزے دار اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا، لیکن موسیٰ نے اللہ سے جب گفتگو کی تھی تو اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے۔ موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے اللہ کاش تو مجھے امت محمدی بنا کر بھیجا ہوگا۔ ارے یہ آپ کا مقام ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث شریف بیان کی گئی ہے، انصار میں ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ غمزدہ تھا۔ حضور اکرم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں تجھے غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں ایک مسئلے پر غور کر رہا ہوں، حضور اکرم نے پوچھا کیا مسئلہ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صبح و شام جب ہماری طبیعت صبح و شام جب ہماری طبیعت غمزدہ ہو جاتی ہے یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں اور اپنے غم اور اپنے پریشانی اپنی مصیبت کو دور کرتے ہیں آپ کے دیدار کے ذریعے۔ یا رسول اللہ کل جب آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، یا رسول اللہ کل جب آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے ہم آپ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ اتنے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اتنے میں 69 آیت نازل ہوتی ہے جس میں مخلص اطاعت کرنے والوں کو نبیوں کے ساتھ ہونے کی خوشخبری دی گئی اور رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دنیا میں مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ارے بتائیے یہ اسلام ہے؟ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ارے تمہارے دعوے سے یا تمہارے نعروں سے تم صحیح معنوں میں رسول اللہ سے محبت کرنے کا ثبوت اس وقت ہی لو گے جب تم رسول اللہ کے عاشق بن جاؤ گے، جب رسول اللہ سے تم اتنی محبت کرو گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی آل، اپنی اولاد، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے دنیا کی ہر چیز شے اور رشتوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ تو ہم کو اپنی آل اولاد سے زیادہ ماں باپ، دولت یا دوسرے جو بھی عزیز و قارب ہیں ان سے زیادہ محبت جب ہم کو کرنی ہے رسول اللہ سے، اور جب ہم ویسی محبت رسول اللہ سے کریں گے تو تب جا کر ہم ایک سچے اور پکے مومن و مسلمان ہیں۔ مجنون لیلا سے اتنی محبت کی کہ مٹی کی خوشبو کو سونگھ کر پہچان لیا کہ یہ میری لیلا کی خبر ہے۔ ارے اس محبت کی منزل سے بھی تم کو آگے جانا ہوگا تو تب جا کے تم سچے اور پکے مسلمان و مومن بنو گے۔ کیا اس محبت کو پیدا کرنے کی تم میں طاقت ہے؟ کیا وہ جدوجہد ہے؟ میرا سوال ہے مسلمانوں، اگر وہ جدوجہد، وہ طاقت، وہ جنون نہیں ہے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو۔ بخاری شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے کیا
تیاری کی ہے؟ سنیے جواب کو۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے حبیب کا ساتھ ضرور نصیب ہو۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عمل نہیں ہے، کہتا ہے بندہ میرے پاس، اور کہتا ہے کہ میرے پاس صرف اللہ اور رسول اللہ کی محبت ہے، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے حبیب کا ساتھ ضرور نصیب ہوگا۔ ارے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں؟ ارے رسول اللہ کی محبت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، اس رات کی تاریکی میں بیٹھے ہیں، ہم جیسے مقررین کو سن رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ اس محبت کو قائم رکھو، اس محبت کو اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، کہ مجنوں کی محبت پھیکی پڑ جائے، لیلا کی محبت پھیکی پڑ جائے تو ضرور پھر ہم کو اور آپ کو رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا، رسول اللہ کی امت بنایا، کلمے سے نوازا۔ کلمے کی طاقت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی طاقت ہے کلمے کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے، صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا۔ دنیا کے پاس ایٹامک انرجی ہوگی، میزائل ہوں گے، سائنس ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، ہوائی جہاز ہوں گے، منٹوں میں سیکنڈوں پہ حملہ کرنے اور بم برسانے کے لیے، لیکن کسی کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت نہیں ہے۔ وہ طاقت ایٹامک انرجی سے بڑی ہے، بموں سے بڑی ہے، ہوائی جہازوں سے بڑی ہے۔ دنیا کی ہر طاقت اس طاقت کے سامنے چھوٹی نظر آئے گی، اور وہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا کے لیے میرے پیارے مسلمانوں، اس کلمے کی طاقت کو سمجھو، کلمے کی طاقت کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، سرکار کی سیرت پہ عمل کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، نمازوں کے پابند بنو، تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آج ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، دنیا میں سب سے پیچھے ہیں، زندگی کے ہر شعبے حیات میں پچھڑے ہوئے ہیں، پسماندہ ہیں، تو اس کی ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، تم نے اللہ کی ہدایت سے دوری اختیار کی، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دے دی، موت کے خوف کو نکال لیا۔ سرکار حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا مسلمان پہ دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے سمجھو جیسے بھوکے دسترخوان پہ گر رہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہماری تعداد کم ہوگی، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، بہت ہوگی، لیکن تم سمندر میں جیسے جھاگ ہوتا ہے جھاگ کے برابر ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف آنے والا ہے۔
اگر خون بہ رہا ہے، ہماری عصمت لٹ رہی ہے، آبرو لٹ رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تو کیا ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم جھاگ کی طرح ہیں۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے غالب کر لیا، جگہ بنا لی، اور موت کا خوف دل سے نکل گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم تباہی و بربادی ہمارا مستقبل بن گئے۔ آج مسلمانوں، ارے تم اپنے خواب غفلت سے بیدار ہونا نہیں چاہتے، لیکن اللہ خاموش نہیں ہے۔ اللہ اپنا بدلہ، اپنا انصاف خود لے رہا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، صبرا و شکیلا دو ریلیف کیمپس تھے 1983 میں لبنان میں، جہاں پہ فلسطینی پناہ گزین لوگ وہاں پہ مقیم تھے۔ اس وقت کا کمانڈر ان چیف تھا جس نے بمباری کے ذریعے ہزاروں معصوم بچوں کو جو ریلیف کیمپس میں تھے ان کا قتل عام کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ بڑوں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو، نوجوانوں کو، معصوم چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کو بھی بمباری کے ذریعے شہید کر دیا تھا۔ اتنا ظالم کمانڈر ان چیف تھا، اور اس 83 کے حملے کے 18 برس بعد وہی ظالم اسرائیل کا وزیر اعظم بنتا ہے۔ تو دنیا سوچنے پر تھی، کمزور ایمان والے یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا ظلم کرنے والا، اتنا ظالم، اتنا قتل کرنے والا، معصوموں کا خون بہانے والا، بچوں کی لاشوں پر بموں کو گرانے والا، ریلیف کیمپوں میں دانے دانے کا محتاج بنانے والا، عورتوں کی عزتیں عصمتوں کو لٹوانے والا ظالم کیسے وزیر اعظم بن گیا؟ یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے؟ کمزور ایمان والے سوال کرتے ہیں۔ اے کمزور ایمان والو، دنیاوی کامیابی عارضی ہوتی ہے۔ دنیاوی کامیابی کو کسی کے دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا انصاف نہیں ہوگا۔ 18 برس 83 میں بم برسائے، 18 برس بعد وزیر اعظم اسرائیل بنا کون؟ ایریل شرون، اسرائیل کا وزیر اعظم۔ 8 برس سے کیسے تڑپتا رہا، نہ زندہ ہی تھا نہ مرا ہی تھا، 8 برس تک کوما میں تھا، وہ ظالم موت کے لیے فریاد کرتا رہا، اللہ نے اس کو موت نہیں دی۔ 8 برس تک پائپوں میں تڑپتا رہا، کوما میں رہا۔ شیخ یاسین کو اپاہج پر بمباری کے ذریعے ان کو شہید کرنے والا ظالم 8 برس تک کوما میں رہا۔ یاسر عرفات کو بند کمرے میں محدود کرنے والا ظالم کس طریقے سے 8 برس ٹرتا رہا۔ ارے اللہ ضرور اپنا انتقام لیتا ہے، اللہ ضرور اپنا انتقام لیتا ہے۔ اے ہندوستان کے اسلام دشمن طاقتیں جو آج یہ سمجھ رہی ہیں کہ فسادات کے ذریعے پناہ گزین کیمپوں میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں گے، اے ناسمجھو احمقوں کی دنیا میں رہنے والوں، ہم مسلمان کچھ کرے یا نہ کرے، ہمارا اللہ تم سے ضرور انتقام لے گا، اور اللہ ضرور بابری مسجد کا بھی انتقام لے گا۔ اللہ ضرور سروں اور سینوں پہ گولیاں چلانے والے ان ظالموں سے بھی انتقام لے گا، فسادات میں ہماری بستیوں کو جلانے والوں سے بھی انتقام لے گا، ہماری عصمتوں کو لوٹنے والوں سے بھی انتقام لے گا، ہماری آبادیوں کو آگ کی ڈھیر میں تبدیل کرنے والوں سے بھی انتقام لے گا۔ اللہ ضرور لے گا۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان میں آج ہندوتوا طاقتیں آگے بڑھ رہی ہیں. بابری مسجد کے بعد مسلمانوں کا قتل عام ہوا, ہماری مسجد شہید ہوئی, سر اور سینوں پہ گولیاں چلائی گئی, فسادات کے ذریعے ہماری عصمتوں کو, آبروؤں کو لوٹا گیا, بستیوں کو جلایا گیا, تاڑا میں جیلوں میں ڈالا گیا. پھر بمبئی کے فساد ہوئے, احمد آباد کے فساد ہوئے, گجرات کے فساد ہوئے, سارے ہندوستان میں فساد ہوئے, اور آج مظفر نگر میں فساد ہو رہا ہے. تو اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ان فسادات یا ان ظلم, ان زیادتیوں, ان ناانصافیوں کے ذریعے یہ لوگ ہندوستان میں مسلمان اور اسلام کو ختم کر دیں گے, تو نہیں کریں گے. یہ حقیقت ہے, اور دنیا دیکھے گی. نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا پہ اگر کوئی غالب آئے گا مذہب, تو مذہب اسلام ہوگا. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے دنیا میں گونجے گا. اے میرے پیارے مسلمانوں, حالات سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ مایوسی کفر کا نام ہے. مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا. مسلمان حالات کا مقابلہ کرنے والے کا نام ہے. اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ حیدرآباد اور سرزمین دکن میں پولیس سیکشن کے نام پر 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا, مسلمان شہید ہوئے, ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک بھی بڑے سے بڑے فساد ہوئے, 10,000 یا 15,000 یا پھر 20,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہوگا. لیکن 1.5 لاکھ میں تو کسی کا بھی قتل عام نہیں ہوا. 1.5 لاکھ میں تو کسی کا بھی قتل عام نہیں ہوا. لیکن سرزمین دکن میں یہاں بیٹھے نوجوانوں, تم اپنی تاریخ سے واقف نہیں, تاریخ سے واقف رہو. وہ قوم جو اپنے تاریخ سے واقف نہیں رہتی ہے, وہ مستقبل میں صرف رسوائی اور ناکامی کا سامنا کرنے پہ مجبور ہوتی ہے. لیکن وہ قوم جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اور کبھی نہیں بھلاتی, وہ قوم دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. سرزمین دکن کا غیور مسلمان اپنے تاریخ کو نہیں بھلایا. 1.5 لاکھ کی تعداد میں ہمارے گردنیں کٹی, ہماری عصمتیں لٹی, ہماری آبرو لٹی, کنووں میں پانی کم اور ہماری لاشیں زیادہ تھیں. اورنگ آباد, جالنا, بیڑ, عثمان آباد, لاتور شولوں کی لپیٹ میں تھا, جل رہا تھا. ہماری عصمتیں لٹ رہی تھیں, آبادیاں تباہ ہو رہی تھیں. یہی بیگم بازار سے مسلمان جاتا تو اس کی داڑیاں کاٹتے تھے, اس کی ٹوپیوں کو چھانا جاتا تھا, مسلمان ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا تھا. ایسے حالات میں نوجوانوں, تم روز بولارم جاتے ہوگے نا, بولارم میں ایک ہی رات میں 26 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. مکہ مسجد کا مہاجرین کیمپ کب بنا؟ مہاجرین کیمپ پولیس سیکشن کی تباہی و بربادی کے بعد مہاجرین کیمپ بنا. ایسی تباہی و بربادی, اور اس تباہی و بربادی کے بعد آج سرزمین دکن کا مسلمان اپنے پیروں پہ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ اپنے اتحاد اور اپنی غیرت اور اپنی ہمت کے بلبوتے پر سارے ہندوستان کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ, ہمارے پاس طاقت ہے, ہم تم سے لڑنے کو نہیں. آج یہ 1.5 لاکھ میں کٹا ہوا مسلمان ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز بن کر اسلام دشمن, مسلم دشمن قوتوں کو للکار رہا ہے. اگر کسی کو اکبر اویسی کا لب و لہجہ پسند نہیں آتا
تو کچھ نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا، اتنا ضرور کہوں گا، جو جیسا سمجھتے ہیں ویسا سمجھانا پڑتا ہے۔ اب کوئی بیرسٹر صاحب کے سمجھانے کو سمجھتے ہیں تو کوئی اکبر اویسی کے انداز کو سمجھتا ہے۔ کیا کریں گے؟ ضروری ہو گیا موڈی، اے کباڑیا، اے بی جے پی والوں، ضروری ہے تم کو سمجھانا تمہاری آواز میں، اس لیے حیدرآباد سے مدد ملا ہے، نکل گیا تم کو تمہاری آواز میں سمجھانے کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ 1 گھنٹے کی تقریر، ہندوستان ہل گیا۔ ابھی تو شروعات ہے، اور دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ یہ مدینے والوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جماعت ہے، اپنے مسئلے مسائل پریشانیوں کو سب گنبد والے کے حوالے کرنے والوں کی جماعت ہے۔ ارے ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، اے رسول اللہ آپ ہماری لاج رکھ لو، اپنے امتیوں کی لاج رکھ لو۔ ارے آج 1 سال ہو گیا، مجھے یاد ہے آج کا دن، جیل میں تھا۔ الحمدللہ جیل میں عادل آباد میں بھی میلاد کی محفل کا اہتمام ہوا، کھانا بنا سرکار کے نام سے غرباؤں میں، اور وہاں کے جیل میں رہنے والوں کو تقسیم کیا گیا۔ ارے آج یہ قدم اٹھتے ہیں تو اللہ کے حبیب آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی وقار کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے کھوئے ہوئے مقام کے اور وقار کو بحال کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور اللہ رسول ہماری لاج رکھ لیتے ہیں، ہماری لاج رکھ لیتے ہیں۔ ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے ہم نہیں۔ ارے اللہ اگر اس سرزمین دارالسلام کے کنکر کو اور اس پرانی عمارت کو زبان دے گا تو یہ عمارت، یہ کنکر گواہی دے گا، ارے یہ وہی جگہ ہے جس جگہ سے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں نے اپنے سینہ کو پیش کیا تھا۔ اسلام مسلمانوں کے عزت وقار اور ان کی عزت اور ان کی حرمت کے خاطر اور رسول اللہ کے امت کی خوشنودی اور ان کے بلندی کے لیے اپنے سینوں کو پیش کیا، لیکن اپنے گردنوں کو نہیں جھکایا۔ ارے یہ عمارت گواہ ہے، آج کھڑی ہے۔ اگر اللہ زبان دے گا تو کہے گی کہ ہاں کس غیرت کے ساتھ، کس جانبازی کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ، کس جنون کے ساتھ مسکراتے مسکراتے اپنے سینوں کو پیش کیا تھا۔ ارے وہی اسی اسلاف کی، اس لیے اسی اسلاف کے جانشین کا نام اکبر اویسی ہے۔ اپنے اسلاف کو شرمندہ نہیں کرے گا، اپنے اسلاف کو خبروں میں ان کی ہڈیوں کو تڑپنے نہیں دے گا۔ ارے اکبر اویسی لندن سے آیا، پولیس بے چین تھی تو ڈر کے نہیں آیا، مسکراتے مسکراتے آیا۔ ارے مسکراتے آئے۔
کی جیل، اس میں اکیلا اکبر اویسی، سمجھے کہ اکیلا رکھ دو، تنہا رکھ دو، پریشان ہو جائے گا. اے نہ سمجھو جنگل میں شیر بھی اکیلا ہی رہتا ہے. دانے دانے کو محتاج کیا، پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، خیارے تھے، درد میں تڑپ رہا تھا، سونے کو بستر نہیں دیا، اوڑھنے کو چادر نہیں دی، حلق سوکھ رہا تھا تو پانی بھی نہیں دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اکبر اویسی کی زبان الفاظ تم کو پسند نہیں آئے تو بتاؤ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا ہندوستان میں ایک مجرم کو بھی صحیح اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، انصاف دیا جاتا ہے؟ میں تو مجرم بھی قرار نہیں دیا گیا ہوں. مجھے عدلیہ پر بھروسہ ہے، ہندوستان کی عدلیہ و قانون پہ بھروسہ ہے، اور مسلمانوں کی دعاؤں پر بھی بھروسہ ہے. باعزت بری ہوگا. دوائیاں دینی تھی نہیں دیے، گاندھی میں ٹیسٹ کرائے، رپورٹس دیو نہیں دیے، رات میں خے ہونے لگے، دوا خانے کو نہیں لے گئے، بستر دے دو سونے کو نہیں دیے، 10 پولیس والے انٹروگیشن کر رہے ہیں. کون؟ کیا اکبر اویسی دہشت گرد ہے؟ کیا اس ملک کا وقار ہے؟ نہیں، اکبر اویسی دہشت گرد نہیں ہے، ملک کا وقار نہیں ہے. یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا بھی رہے گا. میں نے اس ملک کو سجایا ہے، سنوارا ہے، وہ میرے ہی آبا و اجداد و اسلاف تھے جنہوں نے اس ملک کو تاج کی خوبصورتی دی، قطب مینار کی بلندی دی، چار مینار کی 4 میناریں دی، مکہ مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گونجائی، دلی کی جامع مسجد دی. تو میرے ہی آبا و اجداد کی نشانی ہے، جہاں پر ہندوستان کا ترنگا پرچم لہراتا ہے، لال قلعہ وہ بھی میرے آبا و اجداد و میرے اسلاف نے دی ہے. کیا یہ میرا ملک نہیں ہے؟ میرا ملک ہے. حق کو بیان کرنا یہ میرا اسلاف کی تعلیم ہے. اظہار حق سے منہ نہیں موڑنا میرے مذہب کی تعلیم ہے. اظہار حق سے نہ انبیاء کرام نے منہ موڑا، نہ اظہار حق سے امام مالک نے منہ موڑا، نہ امام حنبل نے اظہار حق سے منہ موڑا، نہ امام شافعی نے اظہار حق سے منہ موڑا، نہ امام حنفی نے منہ موڑا. کوڑے مارے گئے، ہاتھیوں کے ذریعے کھینچا گیا، آگ کے کوڑے برسائے گئے، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑا. ارے یہ وہی دارالسلام ہے، اور یہیں پر کھڑے رہ کر کہتا ہوں کہ اکبر اویسی چاہے پھانسی پہ لٹک جائے لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑے گا، اور یہ گردن جھکے گی نہیں. ڈرنے یا گھبرانے والوں کی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. ظلم کتنا کرے کبھی اس پہ نظر ڈالو. زندگی کے کون سے شعبے میں مسلمانوں کو ان کا حق ملا بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں. آج صحابت سے بھی میرا سوال ہے، کیا صحابت میں موجود مسلمانوں کو کیا ان کے قابلیت، ان کی جانبازی، ان کے تعلیم کے برابر کی ان کو مقام دیا جا رہا ہے؟ اور اگر میں آج مسلمان کی ناانصافی کی بات کرتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہے؟ کیا میں مسلمانوں کی انصاف کی آواز نہیں اٹھا سکتا؟ کیا مسلمانوں کا حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا؟
नाइंसाफी इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी से हुई तो मुसलमानों से हुई। ब्राह्मण कितने फीसद है? यादव कितने फीसद है? बहुजन समाज कितने फीसद है? रेड्डी कितने फीसद है? कम्मा कितने फीसद है? लिंगायत कितने फीसद है? बेरवा कितने फीसद है? कापू कितने फीसद है? अरे किसकी बात करो? सिर्फ यूपी की बात करो तो मुलायम सिंह यादव के साथ के यादव की तादाद कितनी है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7% है और मुसलमानों की तादाद 22% है। बताओ मुट्ठी भर रेड्डियां, मुट्ठी भर सुका, मुट्ठी भर कम्मा, मुट्ठी भर कापू, मुट्ठी भर लिंगायत, मुट्ठी भर पाटीला, मुट्ठी भर यादव अपनी बात रख सकते हैं। तो मेरा सवाल है कि अकबर अवैसी मुसलमानों की बात नहीं रख सकता? रख सकता है। तुम इजाजत दो या ना दो, अकबर अवैसी तुम्हारा गुलाम नहीं है, किसी के इज्जत किसी के इजाजत का मुंतजिर नहीं है। मेरा अल्लाह मुझे इजाजत दे दिया है, मेरे रसूल अल्लाह मेरे साथ है, ये मुसलमानों की दुआएं हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं इस मुल्क में सबसे बड़ी अक़लियत में हूं, अपने हक के लिए जिद्दोजहद करूंगा, जमहूरी जिद्दोजहद करूंगा, एहतजाज करूंगा, लड़ूंगा, मरूंगा और वक्त आए तो सूली पे भी लटकूंगा, लेकिन हक से मुंह नहीं होगा। आज अगर मेरी आवाज इस दारुस्सलाम से निकलकर अगर हिंदुस्तान के कोने तक जा रही है तो हिंदुस्तान के 20 से 25 करोड़ परेशान हाल मुसलमान, मुसीबत ज़दा मुसलमान, बेघर मुसलमान, बेआवाज मुसलमान, बेआवाज मददगार मुसलमान, खुदा के लिए तू इन हालात से मायूस न हो, इन हालात से मायूस नहीं होना। मायूसी कुफ्र की निशानी है। मैं जानता हूं आपकी किस्मतें लुटी, इज्जतें लुटी, बस्तियां जली, रिलीफ कैंप में आ गए, घरों को छोड़ देना पड़ा, लहलाती हुई खेतियों को छोड़ देना पड़ा, कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों को अपने हाथों में, अपने गोदों में दम तोड़ता हुआ देखने पे मजबूर होना पड़ा। मेरी सारा दर्द आपके साथ है, मेरी आंखें रो रही हैं, मेरा दिल रो रहा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये मेरा ईमान है। मैं तुम्हारे पास पहुंच नहीं सकता, ये जालिम हुक्मरानों की वजह से। कर्नाटक जाना चाहता हूं तो कर्नाटक से कड़ी पार की नोटिस दी गई मुझे। क्या मैं मुजरिम हूं? महाराष्ट्र जाना चाहूं तो बोले महाराष्ट्र नहीं आ सकते, अजमेर जाना चाहूं तो नहीं जा सकते। अकबर ओवैसी फिर बोला तो बोलते गलत बोला। एक कितने पे भारी है बोलता हूं ना, साबित कर रहे हैं आप। अकेला आऊंगा, हैदराबाद के गयूर मुसलमानों को भी नहीं लाऊंगा, उनकी तरफ से अकेला आऊंगा। क्यों नहीं जाने देते? मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के एकदम कोने में आंखों से बहने वाले उन आंसुओं को पोंछना चाहता हूं, उन जलते हुए बस्तियों पर अपने मोहब्बत के बादलों को बरसाना चाहता हूं। यह हैदराबाद और हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुआओं की फरियाद को लेकर उन तक पहुंचना चाहता हूं।
ان سے کہوں گا مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ بغداد کی گلیوں میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، سنو اے مسلمانوں، جب تاتاریوں نے عراق میں بغداد میں حملہ کیا تھا تو مسلمانوں کی کٹی ہوئی گردنوں کی بلندی قطب مینار کے بلندی سے زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی لاشیں جو بغداد میں سڑ رہی تھیں تو ان سڑتی ہوئی لاشوں کی بدبو مراکش تک آتی تھی۔ مطلب جتنا فاصلہ بمبئی سے لے کے لاہور تک ہے، اگر بمبئی میں لاشیں ہیں تو لاہور تک ان لاشوں کی بدبو آتی تھی۔ جب بغداد میں عراق میں اسلام ختم ہو گیا، اسپین میں غرناطہ حکمرانوں کا خاتمہ ہوا،